اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون صدق اللہ العظیم۔ حمد و ثنا، تعریف و تمہید، کبریائی، بڑائی اللہ خالق کائنات کے لیے خاص ہے۔ درود و سلام امام کائنات، امام الرسل، خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ حضرات دی وقار، ہمارے آج کے موضوع جمعہ میں گفتگو ہوگی خلیفہ اول، خلیفۃ الرسول حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے۔ آپ ایک تاریخی شخصیت کے مالک ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ ایک جانثار ساتھی ہیں، ایک وفا شعار ساتھی ہیں، اور خلیفہ برحق مسلمین ہیں۔ اور آپ کی شخصیت اپنے کردار پر یہ خاصیت رکھتی ہے کہ آپ رقیق القلب تھے، نرم دل والے تھے، نرم مزاج والے تھے، نرم گفتار والے تھے، اور بارگاہ نبوت میں صدیق کا لقب پانے والے، اور پھر اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کمال کا درجہ پانے والے، یہ شخصیت ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اور پھر یہیں پہ بس نہیں، آپ کی شخصیت، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سسر محترم بھی ہیں، کیونکہ آپ کی بیٹی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عقد نکاح میں تھیں۔ اور آپ اتنے رقیق القلب، مومنوں کے اوپر اتنا زیادہ شفقت کرنے والے تھے، کسی شخص کا پتہ لگتا یہ مومن ہے، یہ مسلمان ہے، لیکن یہ غریب ہے، نادار ہے، مسکین ہے، کسی کے ہاں غلامی کی زندگی بسر کر رہا ہے، تو پھر اس کیفیت کو دیکھ کر اپنی نرم دلی کے باعث اس کے لیے پیسہ خرچ کرنا، اسے آزادی دلانا، اور اس سے اس پسماندگی کی کیفیت کو دور کرنا، یہ خاصہ تھا جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اور آپ کی شخصیت وہ شخصیت ہے جو مردوں میں سب سے پہلے ایمان لائی ہے، اور آپ کی شخصیت وہ شخصیت کہ جنہیں بارگاہ نبوت سے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس سے جنت کی خوشخبری پانے کی سعادت سب سے پہلے حاصل ہوئی ہے تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ۔ اور پھر علمی لحاظ سے دیکھا جائے، علم انساب کے ماہر، نسب ناموں میں اور خاندانوں کے پس منظر میں، شخصیات کی واقفیت میں اور خاندانوں کے معاملات میں، نسب ناموں میں سب سے زیادہ اگر کمال دسترس تھی تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی شخصیت اتنی پاک دامن کہ آپ نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت کے وقت تقریباً آپ کی 38 سال عمر تھی، اور آپ نے اس ساری عمر میں ساری عمر
جو اسلام کے قبل آپ نے گزاری ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے قبل ساری زندگی گزاری، آپ کی شخصیت پر ایک داغ بھی ایسا نہیں ہے جو کسی کی عصمت دری کا ہو۔ آپ کبھی زنا کے مرتکب نہیں ہوئے، آپ کبھی شراب کے مرتکب نہیں ہوئے، آپ کبھی جوئے کے مرتکب نہیں ہوئے، اور یہ وہ بدترین غلاظتیں اور بیماریاں تھیں جو اس وقت عرب کے ابتر معاشرے کی خاصیت تھیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان برائیوں سے محفوظ رکھا ہے۔ اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا پھر تذکرہ کیوں نہ ضروری ہو کہ آج اگر کوئی شخص سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے حوالے سے اور آپ کے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کے حوالے سے اگر کوئی شخص زبان درازی کرتا ہے تو ایک مومن مسلمان کو اپنے اس خلیفۃ الرسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کے بارے میں، خصائص کے بارے میں آگاہی تو ہونی چاہیے کہ میرا صدیق کون تھا، میرا صدیق اکبر کون تھا، وہ ابو بکر صدیق کون تھا، اور زندگی میں اس کے کارہائے نمایاں کچھ ایسے بھی یقیناً ہوں گے، ہر شخص جاننا چاہے گا۔ تو اسی لیے آج اس کو موضوع سخن بنایا ہے تاکہ احباب، میرے بھائی، میرے دوست اس موضوع سے آگاہی حاصل کر سکیں کہ جتنا ہمارے پاس وقت ہے اس میں کچھ ہم نکات اس حوالے سے گفتگو کر سکیں۔ آپ کو سب سے پہلی بات کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق کا لقب عطا فرمایا۔ اس کی وجوہات دیکھیے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی الہی کا نزول شروع ہوتا ہے، اور اس وحی الہی کی سب سے پہلے خبر آپ نے اپنی زوجہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو دی تھی، اور سب سے پہلی مومنہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے۔ اور جب آپ نے پھر اس کا اعلان اور اس کا اظہار سب سے پہلے مردوں میں کیا ہے تو آپ نے اپنے دوست، اپنے رفیق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف کیا۔ حضرت ابو بکر نے بلا تعمل، بغیر کسی ہچکچاہٹ کے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس نبوت کی تصدیق کی، اور آپ کو نبی تسلیم کیا، آپ کو رسول اور پیغمبر مانا، آپ پر ایمان لے کے آئے۔ تو سب سے پہلی وجہ صدیق کی کہلانے کی یہ تھی کہ آپ نے وحی الہی کی تصدیق کی ہے۔ دوسری بات، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج پہ تشریف لے گئے، معراج سے واپس آئے تو مشرکین مکہ نے آپ کی تکذیب کی، آپ کو جھٹلایا اور آپ کے اس سفر کا انکار کیا۔ ابو جہل نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جا کر طرح طرح کی باتیں کہیں کہ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ ایک رات کو میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک ہو کے آ گیا ہوں تو بتائیے یہ ممکن ہے؟ کہا بتاؤ کہنے والا کون ہے؟ بتایا کہ جس کو آپ اپنا پیغمبر کہتے ہیں، اپنا ہادی کہتے ہیں، اپنا یار اور دوست کہتے ہیں، یہ اس نے کہا ہے۔ ابو بکر کہتے ہیں کہ اگر اس نے کہا ہے تو جو بھی کہا ہے یہ اسی طرح ہی ہوگا، اس میں ذرہ برابر بھی کسی تبدیلی کی گنجائش نہیں ہے۔ یہ ہے صداقت کا اظہار، اور یہ ہے صداقت کی گواہی۔ اور جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی شخصیت، کیونکہ احباب نے چونکہ سیرت صحابہ نہیں پڑھی ہوتی، ہمارے سامعین نے اکثر سیرت صحابہ سے واقف نہیں ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گاہے بگاہے مختلف صحابہ کرام کی تربیتی حوالے سے کئی مرتبہ سرزنش بھی کر دی، تربیت کی غرض سے، کسی سے فلاں غلطی ہو گئی، کسی سے فلاں غلطی ہو گئی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام شارع ہیں، اور آپ کی حیثیت سب کے نزدیک ایک باپ کی حیثیت تھی۔
تو آپ ان سب کی تربیت بھی کرتے تھے، اظہار ناراضگی بھی کر لیتے تھے، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ شخصیت ہے کہ آپ نے ساری زندگی، جتنی دیر ابو بکر صدیق کے ساتھ آپ 61 سال کی زندگی آپ نے گزاری ہے، ابو بکر صدیق نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک مرتبہ بھی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق سے کبھی اظہار ناراضگی نہیں کیا، حالانکہ آپ نے عمر فاروق سے بھی کیا ہے، آپ نے علی المرتضیٰ سے بھی کیا ہے، دیگر صحابہ کرام سے گاہے بگاہے تربیتی حوالے سے کہ آپ سے یہ فلاں غلطی کیوں ہوئی ہے، یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، کیا ہے، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نہیں کیا۔ کئی صحابہ کرام کا آپ کو تذکرہ ملے گا کہ صحابی نے بات کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ بنو تمیم کے وفد کو وہاں پہ سردار چاہیے تھا، عمر فاروق اور ابو بکر صدیق موجود تھے، گفتگو ہو رہی تھی، آواز اونچی بڑھ گئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تو کیا اللہ کو بھی یہ بات پسند نہ آئی۔ تو یہ معاملات زندگی میں ہوتے رہتے ہیں، لیکن آپ نے پوری زندگی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کبھی اظہار ناراضگی نہیں کیا۔ یہ آپ کی بڑی سعادت ہے، بڑی خوش نصیبی ہے کہ آپ کو دوست بھی وہ ملا ہے جسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، جس کے اوپر وحی الہی آتی ہے، جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ وہ نبی کبھی خواہش سے نہیں بولتا، کبھی اپنے جی میں آئے الفاظ نہیں بولتا، اس کی زبان جب بھی جنبش اختیار کرتی ہے ان هو الا وحی یوحی، وہ حقیقت میں وحی الہی ہوا کرتی ہے۔ اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی لیے میرے بھائیوں قرآن کریم میں جو ابھی آپ نے خطبہ مسنونہ میں آپ نے آیت سنی ہے، وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ۔ وہ لوگ، وہ شخص جاء بالصدق، جو سچ لے کے آیا ہے، وصدق بہ، اور اس نے اس کی تصدیق بھی کی ہے، اولئک هم المتقون، یہی لوگ متقی پرہیزگار ہیں۔ حضرات دی وقار، یہ کیفیت ہے، یہ ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دوست، جسے یار غار کہتے ہیں، جسے خلیفۃ الرسول کہتے ہیں، جسے خلیفۃ بلا فصل سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں۔ اور ابو بکر صدیق کی شخصیت وہ شخصیت ہے جسے زبان نبوت نے اس بات کی خوشخبری دی ہے کہ تم جہنم کی آگ سے آزاد ہو۔ عتیق کا لقب اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق کو دیا ہے۔ سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک دن میرے باپ ابو بکر صدیق موجود تھے۔ آپ نے فرمایا انت عتیق اللہ من النار فیومئذ سمی عتیقا، کہ تم اللہ کی طرف سے جہنم کی آگ سے آزاد ہو، جہنم کی آگ تمہیں نہیں چھوئے گی۔ آپ فرماتی ہیں اس دن سے ابو بکر صدیق کا لقب عتیق پڑ گیا ہے۔ حضرات، یہ گارنٹی میرے پاس نہیں ہے، یہ آپ کے پاس نہیں ہے، اور آج روئے زمین پہ بسنے والا وہ کم سے کم تر شخص بھی ہو، پڑھے سے پڑھا لکھا شخص بھی ہو، وہ جتنا مرضی بڑا عہدے دار ہو، کسی شخص کے پاس یہ گارنٹی موجود نہیں ہے کہ اس کے پاس اللہ تعالیٰ نے کو جہنم کی آگ سے آزادی دے دی ہے، قطعاً نہیں ہے۔ یہ گارنٹی اسی کے پاس ہے جس کے بارے میں زبان نبوت نے فرمایا ہے۔ بھائیو، ہم تو خوش قسمت ہیں، ہم تو خوش قسمت ہیں
اولئک آبائی فجئنی بمثلہم، یہ ہمارے بڑے ہیں، لاؤ کوئی ان جیسا ہے تمہارے پاس تو پیش کرو۔ کہ ہمارے اکابرین کی یہ کیفیت ہے، جن کو ہم بڑا مانتے ہیں انہیں زبان نبوت نے جنت کی خوشخبری دی ہے، جنہیں ہم بڑا مانتے ہیں انہیں زبان نبوت نے عتیق کا لقب دیا ہے کہ تمہیں جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی۔ حضرات، آج دنیا میں اٹھنے والا کوئی زبان درازی کرتا بھی رہے، اسے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان کا علم نہ بھی ہو تو کیا ابو بکر صدیق کی شان کم ہو جائے گی؟ ہرگز نہیں ہو سکتی۔ اور پھر اگلی بات سنیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں پہ آپ نے آپ کو صدیق کہا، آپ کو عتیق کہا، آپ ایک دن پہاڑ پہ موجود ہیں، احد پہاڑ پر، اور پہاڑ ہل رہا ہے محبت سے، آپ نے فرمایا اثبت احد، احد ٹھہر جاؤ، ساکن رہو، جنبش میں نہ آؤ، مت ہلو، ان علیک نبی، آپ کے اوپر ایک نبی کھڑا ہے، وصدیق، ایک صدیق کھڑا ہے، وشہیدان، اور 2 شہید کھڑے ہیں۔ اور وقت نے ثابت کیا کہ وہ لوگ جو آپ کھڑے تھے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ساتھ صدیق اکبر کھڑے ہیں، آپ نے زبان اقدس سے آپ کو صدیق کہا ہے۔ حضرات، جس کو زبان اقدس صدیق کہہ دے، دنیا کے سارے مل کر بھی اگر کوئی نام بگاڑنا چاہیں تو وہ کبھی دوسرا نام رکھ نہیں سکتے، کیونکہ اس کی وہ حیثیت ہی نہیں ہے۔ ساری دنیا ایک طرف ہو جائے، صدیق کا لقب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، وہ کسی اور کا نہیں ہو سکتا۔ اور اگلی بات سنیے حضرات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے یہ یار دوست امت اسلامیہ کے کتنے محسن ہیں، کتنے بڑے محسن۔ آپ حلقہ بگوش اسلام ہوئے تو اسلام کو صرف اپنے اندر چھپا کے نہیں رکھ لیا کہ مجھے تو اللہ نے بس ایک اچھا دوست نصیب کر دیا ہے جو نبی ہے، نہیں، اب اس مشن کی تبلیغ ان رفقائے کار تک ہوتی ہے، ان دوستوں تک یہ مشن پہنچتا ہے جن تک آج تک اس شریعت مطہرہ کی تعلیم نہیں پہنچی۔ آپ نے دعوت دی اسلام قبول کرنے کی، کس کو دی؟ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی، زبیر بن عوام کو دی، طلحہ بن عبید اللہ کو دی، سعد بن ابی وقاص کو دی، عبد الرحمن بن عوف کو دی۔ یہ وہ 5 لوگ ہیں جو جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پر مسلمان ہوئے ہیں، اور یہ 5 وہ ہیں جہاں پہ ابو بکر صدیق عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں، یہ 5 بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ یہ بھی عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں، بغیر حساب کتاب کے جنت میں 10 خوش نصیب بندے جنہیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوشخبری عطا فرمائی جنت میں جانے کی، ان میں یہ 5 وہ لوگ ہیں جو ابو بکر صدیق کی دعوت پہ مسلمان ہوئے۔ یہیں پہ بس نہیں ہے، آپ کی کوششوں سے حضرت ابو عبیدہ بن جراح، عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ارقم بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر ابو سلمہ عبداللہ بن عبد الاسد رضی اللہ تعالیٰ عنہم، یہ سارے وہ لوگ ہیں، یہ تو چیدہ چیدہ وہ صحابہ ہیں جن کے نام آپ اکثر سنتے ہیں۔ اس کے علاوہ دیگر جو آپ کی کوششوں سے، اور پھر جب آپ خلیفہ بنے اس وقت جو فتوحات ہوئیں اس کی وجہ سے دائرہ اسلام میں داخل ہوئے، ان کی تعداد ہی لامحدود ہے۔ حضرات، ایسا شخص جس کے اسلام پہ اتنے احسانات ہوں، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم خود آپ کے احسان کو تسلیم کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ دنیا میں نے ہر شخص کا احسان چکا دیا ہے، ہر شخص کا احسان چکا دیا ہے سوائے ابو بکر کے، سوائے ابو بکر کے میں اس کا احسان نہیں چکا سکا، اب اس کا بدلہ میں اللہ تعالیٰ سے ابو بکر صدیق کو لے کے دوں گا۔ سبب کیا ہے؟ پہلے دن سے
جب سے اسلام قبول کیا ہے اپنا دن رات شب روز لیل و نہار اپنا مال کیا اپنی جان بھی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشن کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیا۔ میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی بات کہی، فرمایا ما لأحد عندنا ید الا وقد کافیناہ ما خلا ابا بکر، کہ ہمارے اوپر کسی کا احسان نہیں ہے جس کا بدلہ نہ دیا ہو خلا ابا بکر، سوائے ابو بکر کے۔ کیوں؟ ابو بکر کے احسان ہی اتنے ہیں۔ فَإِنَّ لَهُ عِندَنَا يَدًا يُكَافِئُهُ اللَّهُ بِهِ، کہ جس کو اللہ تعالیٰ بدلہ دیں گے قیامت کے روز۔ اور پھر آپ نے ایک جو بہت بڑی بات کہی، فرمایا ما نفعنی مال احد قط ما نفعنی مال ابی بکر، جتنا آج تک لوگوں نے دین اسلام کی آبیاری کے لیے مال خرچ کیا ہے، اتنا فائدہ جتنا مجھے ابو بکر صدیق کے مال نے دیا ہے کسی صحابی کے مال سے اتنا فائدہ ہی نہیں ہوا۔ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرات دیکھیے، آپ شارع ہیں، آپ کی حیثیت بانی شریعت کی ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اور آپ خود ابو بکر صدیق کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ جتنا فائدہ مجھے ابو بکر صدیق کے مال سے ہوا ہے اتنا آج تک کسی سے فائدہ نہیں ہوا۔ جب اسلام قبول کیا ہے فوری طور پر 40,000 درہم، چاندی کا کوئن ہوتا ہے، سکہ ہوتا ہے چاندی کا، درہم 40,000 رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دی۔ لیجئے، اس کو قبول کیجئے، اور دین اسلام کے مشن کو جلا بخشنے کے لیے، اس کی تکمیل کی طرف لے جانے کے لیے، اس کی اشاعت کے لیے آپ اس پیسے کو قبول فرما لیجئے۔ یہ اس ابتدائے زمانہ کی بات ہے جب مسلمانوں کی تعداد کوئی سینکڑوں میں نہیں تھی، ہزاروں میں نہیں تھی، مسلمانوں کی تعداد ابھی 10 بھی نہیں تھی۔ ابو بکر صدیق کی اس وقت کی بات ہے۔ اور آپ تصور کریں کہ ایسے وقت میں جب انسان کو پتہ ہو کہ میں اکیلا ایک طرف ہوں، سارا معاشرہ ایک طرف ہے، سارا معاشرہ ایک طرف، دنیا میں انسان دنیاوی اعتبار سے دیکھتا ہے تو کہتا ہے میں پاگل ہوں گا اگر ایسے زمانے میں پیسہ خرچ کروں، پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہو جائے گا۔ پیسہ پاس ہونا چاہیے کیونکہ پیسے سے سارا کچھ بن سکتا ہے، لیکن کمال جائیے، صدقے واری جائے انسان ابو بکر صدیق کی قربانی پر کہ جس نے یہ نہیں سوچا کہ ابھی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 1 2 4 5 7 لوگ ہیں، قطعاً نہیں سوچا، یہ تصور کر لیا کہ وہ نبی حق اور سچ پہ مبنی ہے، اور جو حق اور سچ پہ جس کی تعلیم ہوتی ہے کبھی اس کو ہیچ نہیں ہوتی، آنچ نہیں آتی۔ یہ میرے بھائیوں، یہ وہ تربیت کا اثر تھا جو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن میں آ کر ابو بکر صدیق کو شفقت ملی ہے۔ حضرات، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ جان نثار ساتھی، جذبہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک قصہ آپ نے یہ سنا 40,000 درہم والا۔ دوسرا قصہ اس وقت کا بھی سنیے جب مسجد نبوی کی اشد ضرورت پڑ گئی، مدینہ منورہ میں پہنچے مسجد تعمیر کرنی۔ یہ شاید آج تک یہ آپ نے بات نہ سنی ہو۔ ہمیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وسعت والی جگہ ہم میں سے علم ہے عموماً لوگوں کو، لیکن مسجد نبوی کے لیے سب سے پہلے جب مسجد نبوی کی تعمیر ہونا تھی اس کے لیے سب سے پہلا پلاٹ ابو بکر صدیق نے لے کے دیا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرات، ہمیں تو پتہ ہے کہ جہاں پہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیٹے ہیں، جہاں پہ عمر فاروق لیٹے ہیں اپنے ہادی اور رہبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان صلاتکم تبلغنی حیثما کنتم، تم دنیا کے کسی کونے میں بھی درود پڑھو، اللہ تعالیٰ کا نظام ہی ایسا ہے، اللہ مجھے درود پہنچا دیتے ہیں۔ وہاں پہ انسان گالیاں بکتا رہے، گالیاں وہاں پہ نہیں پہنچتی، وہاں پہ صرف درود ہی پہنچتا ہے۔
حضرات اس چیز کو مد نظر رکھو۔ دو واقعات ہو گئے۔ تیسرا واقعہ جیش الاسرہ کی بات ہے، اور یہ وہ لشکر تھا جب مسلمانوں کے حالات بڑے قسم پرسی والے تھے۔ 9 ہجری کی بات ہے، اور آپ نے رومیوں کی طاقت کے خلاف لڑنے کا فیصلہ کیا۔ اس سے قبل غزوہ موتا ہو چکی تھی۔ اب فیصلہ کن مارکہ کی تیاری رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود قیادت کرنے کا فیصلہ کیا۔ کہا لاؤ جہاد فنڈ میں حصہ ڈالو، ہم نے رومیوں کی طاقت کے خلاف لڑنا ہے۔ 30,000 کا لشکر ترتیب پا گیا، لوگ اپنا اپنا فنڈ دے رہے ہیں، اور یہ وہی مقام ہے جہاں پہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 10 مرتبہ جنت کی بشارت ملی۔ یہ وہی جگہ ہے۔ ابو بکر صدیق آئے، عمر فاروق کہتے ہیں کہ میں نے آج سوچا تھا کہ ابو بکر ہمیشہ نیکیوں میں مجھ سے نمبر لے جاتا ہے، ہمیشہ نیکیوں میں مجھ سے آگے گزر جاتا ہے، آج میں نے ابو بکر صدیق کو آگے نہیں نکلنے دینا، اور نیکیوں میں سبقت کرنی چاہیے۔ قرآن کا حکم ہے فاستبقوا الخیرات، کہ نیکیوں میں سبقت کرو، اپنی نیت کو خالص رکھتے ہوئے یہ ہمیشہ یہ جذبہ اپناؤ کہ فلاں نے اتنا خرچ کیا ہے، اللہ تو مجھے ہمت دے میں اس سے بھی زیادہ تیرے رستے میں خرچ کروں۔ کہتے ہیں میں نے سوچا کہ آج میں ابو بکر صدیق کو اس اعتبار سے سبقت لے جاؤں گا، میں گھر کا آدھا سامان لے کے جا رہا ہوں، لیکن جا کے دیکھا ابو بکر صدیق سارا سامان اللہ کے حضور پیش کر رہے ہیں۔ پوچھا گھر کیا چھوڑا ہے؟ کہتے ہیں حب اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو چھوڑا ہے، باقی سارا کچھ آپ کے قدموں میں نچھاور کر دیا۔ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ میرے بھائیوں یہ دیکھو، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اسلام کے اس درخت کو تناور بنایا ہے۔ ہمیں تو اسلام پلیٹ میں رکھ کر مل گیا ہے، ہمیں تو اس کی قدر نہیں ہے، ہمیں احساس تک نہیں ہے کہ یہ تعلیمات آج اگر ہمارے پاس پہنچی ہیں تو اس میں کتنے ہزاروں لاکھوں لوگوں کا خون شامل ہے، کتنوں کا مال شامل ہے، کتنوں کا خون شامل ہے۔ اس بات کا ہمیں احساس نہیں ہے۔ ہم تو اس لیے اکثر مسلمان ٹھہرے ہیں کہ ہمارے آباء و اجداد مسلمان ہیں۔ ہمیں کیا قدر کہ ہمارے آباء و اجداد نے اس وطن عزیز کو حاصل کرنے کے لیے کتنے سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں جانیں قربان کی ہیں، تب یہ وطن عزیز حاصل ہوا ہے۔ اور بدقسمتی ہے کہ آج بھی اس وطن عزیز میں ہماری خواتین کی عزتیں محفوظ نہیں ہیں۔ افسوس اور دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے۔ اور ذمہ دار افراد اگر آگے سے یہ بہانے بازی شروع کر دیں، جو کہ یہ المیہ ہے، بدقسمتی ہے ہماری کہ ہمارے اوپر لوگ ایسے مسلط ہیں جو جائے کہ اپنی ذمہ داریوں سے عہدہ برات ہوتے کیسے ہیں کہ آگے سے کہتے ہیں جی وہ فلاں وقت اس کو نکلنا نہیں چاہیے تھا۔ اور بھائی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا تھا، وہ وقت آنے والا ہے جب ایک عورت زیورات سے لدی ہوئی ہیرا شہر تک جائے گی، سارے رستے میں اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہوگا۔ ہمیں یہ دور چاہیے۔ ہم نے تو یہ سنا تھا ریاست مدینہ میں یہ ہوگا، ہم نے تو یہ سنا تھا، لیکن بدقسمتی ہے یہاں پہ تو خاتون جاتی ہے تو اس کی عزت کو لوٹ لیا جاتا ہے۔ اللہ کریم ہمارے اس ملک پہ رحمت نازل فرمائے۔ حضرات دیکھو، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی شخصیت کی آپ باتیں سن رہے ہیں، آپ کا جذبہ محبت رسول سن رہے ہیں، وہی ابو بکر صدیق ہیں۔ آج اگر آپ میں سے کئی باسعادت لوگ ہیں جنہیں حج یا عمرے کی سعادت نصیب ہوئی ہے، اور آپ نے غار ثور دیکھی ہوگی کہ کتنے اوپر چڑھ کے جا کے غار ثور آتی ہے، آپ آج بھی، آج کے دن بھی آپ چلے جائیں، آپ کو 10 مرتبہ رستے میں سانس لینا پڑے گا تب غار ثور تک پہنچیں گے۔ جس طرح کا رستہ ہے، جس طرح چڑھائیاں چڑھ کے آپ کو غار ثور کے اندر جانا پڑتا ہے، آپ تصور کریں اس رستے پہ، اور بات ہے 1400 کتنے سال پہلے کی، 41 سال پہلے کی، حضرت ابو بکر صدیق نے رسالت مآب کو کندھے پہ چڑھا کے وہاں پہ لے کے گئے تھے۔ وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ میرے بھائی
قرآن کریم نے حضرت ابو بکر صدیق کی شان کو بیان کیا ہے، إِلَّا تَنصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا۔ دو تھے، ایک ابو بکر صدیق تھے، ایک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اندر بیٹھے ہیں، کافروں کو دیکھا ہے کہ شاید کافر تو یہاں بھی آ گئے ہیں۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، قرآن کہتا ہے یہ تو اللہ نے مدد کی ہے، انہوں نے تو نکال دیا تھا۔ اور پھر وہاں پہ نکل کے اِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ، صاحب کہتا ہے اپنے دوسرے ساتھی سے لا تحزن، ڈرو مت، غم مت کرو، ان اللہ معنا، اللہ کی معیت ہمارے ساتھ ہے۔ کیسا توکل ہے، کیسا جذبہ ہے۔ ہمیں صرف اتنا پتہ لگ جائے باہر کو گن والا کھڑا ہے، ہم سارا دن گھر سے باہر نہیں نکلتے ہیں، اور جس کے راستے میں سارے دشمن موجود، اور قرآن کریم نے اس حوالے سے تذکرہ سورہ انفال میں کیا ہے، وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اس وقت کو یاد کرو، کافر پلان بنا رہے تھے، منصوبہ بندی کر رہے تھے، لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ، آپ کو قید کر دیں، آپ کو قتل کر دیں، یا آپ کو جلا وطن کر دیں، یہ پلان بنا رہے تھے۔ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، یہ دار الندوہ میں بیٹھ کے منصوبے بن رہے ہیں۔ ایک منصوبہ دار الندوہ میں بن رہا ہے، ایک منصوبہ عرش بری پہ بن رہا ہے۔ ہوتا وہی ہے جو منصوبہ عرش بری پہ بنتا ہے۔ واللہ خیر الماکرین، پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت رسول اللہ کو بھی بچایا اور آپ کے یار غار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی بچایا۔ حضرت ابو بکر صدیق کے میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے آخری ایام، اور آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے آپ بھائیوں یہ باتیں سمجھیں، آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری ایام تھے، اور آپ پر جس طرح غشی کے دورے بیماری کی شدت کی وجہ سے پڑ رہے تھے، بیماری کی شدت کی وجہ سے آپ کی آنکھ کھلتی، آپ کہتے ہیں مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، جاؤ ابو بکر کو کہو لوگوں کو جا کے نماز پڑھائے، میری نیابت میں وہ امامت کا حق ادا کرے۔ ابو بکر صدیق نے وہ کیا، اور ابو بکر صدیق جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وفات کا وقت آیا ہے، آپ وہاں پہ موجود نہیں تھے، باہر سے آئے، سیدھے حجرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا میں گئے، جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ انور سے کپڑا ہٹایا، جا کے بوسہ دیا، اور کہتے ہیں بی ابی انت یا نبی اللہ، میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آنکھوں سے آنسو جاری، اور کیا فرما رہے ہیں، لا یجمع اللہ علیک موتتین، یہی ہے جو موت جو آپ پر آئی ہے، یہی ہے، اللہ دو موتیں کبھی نہیں آپ کے اوپر نازل کرے گا، اور آپ کی شریعت انشاءاللہ قیامت تک ہے، اور انشاءاللہ اسی طرح ہی بچتی رہے گی، بلکہ یہ قیامت کے بعد بھی، قیامت آئے گی، قیامت ختم ہو جائے گی، اس کا اگلا عمل شروع ہو جائے گا، وہاں پہ بھی نجات ادھر امت محمدیہ میں سے اسی کو ہی ملے گی جس نے آپ کی شریعت کو اپنایا ہوگا، وہاں پہ بھی یہی محبت فائدہ دے گی، وہاں پہ بھی یہی سنت رسول فائدہ دے گی، وہاں پہ بھی یہی نسبت رسول فائدہ دے گی۔ میرے بھائیوں، یہی قرابت، یہی محبت، یہی اطاعت فائدہ دے گی، کسی دوسرے کی نہ محبت کام آئے گی،
نہ نسبت کام آئے گی، نہ قرابت کام آئے گی۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حادثہ دیکھا، صحابہ کرام پریشان ہیں، اور کوئی شخص اس چیز کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دنیا سے جا چکے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار ہاتھ میں پکڑے، کس وجہ سے؟ یہ تصور کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو موت نہیں آ سکتی، اور آپ نے کہا اجلس یا عمر، عمر بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ۔ کیا ہوا؟ خطبہ دیا مختصر سا، اور اس کے الفاظ چیدہ چیدہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ کہتے اما بعد من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، جو شخص محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت کرتا تھا، ان محمدا قد مات، آج ان کی دنیاوی زندگی ختم ہو چکی۔ ومن کان یعبد اللہ، جو اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرتا تھا، فإن اللہ هو حی لا يموت، وہ ذات ہے جو حی ذات ہے، اس ذات پہ کبھی موت طاری نہیں ہوگی، وہ اس کی عبادت کرتا رہے۔ اور آپ نے وہیں پہ آیت پڑھی وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَن ينقلب عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ افإن مات، اور غزوہ احد کے موقع پر بھی میرے بھائیوں یہی کیفیت تھی، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی شہادت کی افواہ پھیل گئی، صحابہ کرام نے اپنے ہتھیار پھینک دیے کہ اب لڑنے کا کیا فائدہ، اب لڑنے کا کیا فائدہ۔ تو اس آیت پہ غور کیجئے، ما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، آپ سے پہلے بھی رسول آئے، رسول اور نبی کا کام یہ ہے کہ اس نے الہامی پیغام آپ تک پہنچانا ہے، اس کے بعد اس کے پیغام کے مطابق تم لوگوں نے اپنی زندگیاں اس کے مطابق کرنی ہیں۔ وہ نبی جتنا اللہ تعالیٰ نے اس کی زندگی لکھی وہ زندگی گزارے گا، وہ چلا جائے گا، نبی آتے گئے، انبیاء کا سلسلہ اسی طرح ہی چلا۔ ہمیں یہ بات کہی گئی أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ، اگر آپ کے اوپر موت آ جائے یا آپ کو قتل کر دیا جائے، انقلبتم علی اعقابکم، کیا میدان چھوڑ کے بھاگ جاؤ گے؟ کیا میدان چھوڑ کے بھاگ جاؤ گے؟ آپ ایک مشن کے ساتھ کھڑے ہیں، وہ مشن جو مشن محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس کا جھنڈا لے کر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 23 سال تک، آپ نے 13 سال مکہ میں اس کی تبلیغ کی ہے، 10 سال مدنی زندگی گزاری ہے۔ فرمایا یاد رکھنا من ینقلب علی عقبیہ، جو اس مشن سے پیچھے ہٹے گا، لن یضر اللہ شیئا، مشن محمدی کو چھوڑو گے اپنا نقصان کرو گے، تم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ آپ کو اللہ نے سرتاج الرسل بنایا ہے، آپ کو تاجدار انبیاء بنایا ہے، آپ کو سردار انبیاء بنایا ہے، آپ کو امام الانبیاء بنایا ہے، لہذا تم اپنے مشن کے ساتھ وابستگی رکھو۔ یہی منہج ہے جو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت دیا تھا۔ اور پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو سقیفہ بنی ساعدہ میں آپ کو امیر اور خلیفۃ الرسول منتخب کر لیا گیا۔ جب کہا گیا الائمۃ من قریش، انصاری صحابہ نے حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بزرگ صحابی تھے، ان کا نام پیش کیا کہ امیر ہم میں سے ہونا چاہیے، اور فوری طور پر
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھی الائمۃ من قریش، کہ یہ سیادت اور قیادت یہ ساری تو قریش قبیلے میں جائے گی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پہ بیعت کی، سب انصاری، سب مہاجر، سارے لوگ جتنے موجود تھے ثقیفہ بنی ساعدہ میں، جو اب بھی مسجد نبوی کے جگہ پہ موجود ہے، اس جگہ پہ ابو بکر صدیق کی خلافت کی بیعت کا آغاز ہوا۔ 2 سال 3 ماہ اپنے حکومت کی۔ خلافت میں آتے ہی سب سے بڑا چیلنج، جھوٹے نبی پیدا ہو گئے، جھوٹے نبی پیدا ہو گئے، میں بھی نبی، میں بھی نبی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی نبوت، اپنی زندگی کے آخری ایام میں حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں ایک لشکر بھیجا تھا۔ 18 سالہ اسامہ بن زید کے بار صحابہ اس کی قیادت کے انڈر، 18 سال عمر ہے اسامہ بن زید کی، اور ان کا باپ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 8 ہجری میں غزوہ موتا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقرر کردہ امیر ہے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ وہی زید ہے جسے آزاد کردہ غلام کہتے ہیں، جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا بھی کہا گیا تھا۔ یہ اب اس کا بیٹا اسامہ بن زید 18 سال عمر ہے۔ ابو بکر صدیق نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعد پہلا کام یہ کیا کہ اس اسامہ بن زید کے لشکر کو روانہ کیا، کہ جس کو روانہ کرنے کا حکم میرے ہادی اور رہبر جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دے چکے ہیں، میں اس کو روک نہیں سکتا۔ جھوٹے نبی پیدا ہوئے، مسیلمہ کذاب پیدا ہوا، طلیحہ بن خویلد پیدا ہوا، اسود انسی آیا، سجا نامی خاتون آئی، اور جنگ یمامہ لڑی گئی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں۔ 700 مسلمان اس میں شہید ہوئے، روایات میں 1200 مسلمانوں کا بھی آتا ہے، اور اس میں مسیلمہ کذاب قتل ہوا ہے۔ اور تاریخ اسلام میں، اسلامی تاریخ میں سب سے پہلے اگر جھوٹے نبیوں کے خاتمے کا آغاز کیا ہے تو ابو بکر صدیق نے کیا ہے۔ مسیلمہ کذاب کو حضرت خالد بن ولید کی قیادت میں لشکر گیا، وحشی بن حرب نے اس کو حملہ کیا، اور حضرت ابو دجانہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو آخری وار کر کے قتل کیا، باغ میں چھپ گیا۔ 1200 کے قریب تک روایات ہیں کہ اس جنگ یمامہ میں مسلمان شہید ہوئے۔ دوسرا فتنہ، فتنہ ارتداد، مانعین زکوٰۃ کا فتنہ پیدا ہو گیا۔ وہ کہتے ہیں جی ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ کیوں؟ زکوٰۃ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتے تھے، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کیا، واللہ لو قاتلن من فرق بین الصلاۃ والزکاۃ، اللہ کی قسم میں اس شخص سے لڑائی کروں گا، جہاد کروں گا جس نے نماز اور زکوٰۃ میں فرق کیا ہے۔ نماز تو وہ پڑھتا ہے، زکوٰۃ دیتے وقت کہتا ہے کہ میں اللہ کے رسول کے دور میں دیتا تھا۔ یاد رکھنا، اگر وہ شخص ایک رسی کا ٹکڑا بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں زکوٰۃ دیتا تھا، اب اس نے دینے سے انکار کر دیا ہے، واللہ لأقاتلنہ، اللہ کی قسم میں اس سے لڑائی کروں گا اور اس سے یہ رسی کا ٹکڑا پھر اس سے حاصل کروں گا۔ یہ ہے میرے بھائیوں مشن نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفاداری، اور اس وفاداری کو نبھایا ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ آپ کے مسلح کو بھی سنبھالا، آپ کی نیابت کو بھی سنبھالا، اور آپ کے بھیجے ہوئے لشکروں کی قیادت بھی اسی طرح جاری رکھی، اور پھر آپ کی نبوت کا بھی تحفظ کیا، نبوت پہ ڈاکہ ڈالنے والوں کا قلع کما کیا۔ اور یہی ابو بکر صدیق ہے جس نے نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرنے والوں کے خلاف جہاد کا اعلان کیا۔ اس شخص کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ اے رب العالمین ہمیں بھی اسلام کے ساتھ، دین کے ساتھ وہ محبت پیدا کر جو ابو بکر صدیق کو تھی۔ اللہ کریم ہمیں بھی وہ وفا شعاری سکھا دے جو ابو بکر صدیق نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کی ہے۔ اللہ کریم ہمارے دلوں میں بھی وہ محبت پیدا فرما، وہ پیار پیدا کر دے، اللہ وہ الفت پیدا کر دے، وہ کمٹمنٹ پیدا کر دے جو ابو بکر صدیق کی تھی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔